بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محمد عمر کمال، رمضان کے دن چل رہے ہیں جی، مخلوق کی خدمت ہو رہی ہے، عبادات ہو رہی ہیں، اور آنیسٹلی اسپیکنگ ٹائم ہی نہیں ملتا کہ وی لاگ بناؤں یا باہر نکل کے کسی کی بزنس پروموشن کر لوں۔ رمضان کے بعد یہ جو ارریگولیرٹی آئی ہوئی ہے وی لاگنگ میں، اس کو انشاءاللہ ریگولر کر لیں گے۔ فوڈ کورٹ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ العزیز منڈے اپریل 7 کو ریزیوم کریں گے، اور پھر ڈیلی بیسس کے اوپر مزے مزے کے وی لاگس بن رہے ہوں گے۔ لوگوں کی بزنس پروموشن اور گروتھ بھی ساتھ ساتھ جاری اور ساری رہے گی، اور وہ اس لیے نہیں جاری رہے گی کہ آپ لوگ کچھ دیکھ لیں، وہ اس لیے جاری رہے گی کہ مجھے زیادہ بزنس گروتھ اور بزنس پروموشن چاہیے، اور جو بیسٹ نیچرل طریقہ کار ہے کہ آپ کو اگر اپنی گروتھ اور پروموشن چاہیے تو آپ اسی کا سیڈ لگائیں اور پھل وہی میٹھا کھائیں۔ سو نیچر کے اس فنومنے کے اوپر میں آنکھیں بند کر کے عمل کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے 20-25 دنوں کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بزنس گروتھ اور پروموشن عطا فرمائی تھی۔ آج کا وی لاگ جو ہے، میں آپ کو ایک بہت مزے کی ٹپ دینے والا ہوں، اور ہاؤ ٹو بی رچ، ٹو بی ویری آنیسٹ، ہاؤ ٹو بی رچ، اینڈ آئی بلیو ایوری پرسن ان دس ورلڈ ایز وی نو اٹ وانٹس ٹو بی رچ۔ سو یہ ٹپ آپ کو امیر بنا دے گی۔ اب کرنا کیا ہے، امیر کیسے ہوتے ہیں اور امیر کیسے دکھتے ہیں، کوشش کروں گا آنے والے دنوں میں کچھ امیر لوگوں کی ویڈیوز جو ہیں وہ بھی اپلوڈ کروں، ڈھونڈ رہا ہوں، کافی سارے مل گئے ہیں۔ پھر بات وہی ہے کہ رمضان کی جو اسکیجول ہے وہ اتنا اوپر نیچے ہے کہ ٹائم نہیں مل رہا بالکل بھی۔ پھر لیکن میں آپ کو بہت سارے امیر لوگوں سے آپ کا انٹروڈکشن کراؤں گا، بہت امیر لوگ۔ میں جب ان سے ملا تو مجھے لگا کہ میں تو بہت حقیر فقیر ہوں، اور میں حقیقتاً بہت حقیر فقیر ہوں، لیکن یہ جو آپ کو میں آج ٹپ دینے لگا ہوں، ہاؤ ٹو بی رچ، اس ٹپ کو آپ ان لیٹر ان اسپرٹ اپنے اوپر اپلائی کر لیں، اور پھر مجھے بتائیے گا کہ کیسا فیل کیا، اینڈ آپ امیر ہوئے کہ نہیں ہوئے، مجھے ضرور بتائیے گا، کامنٹس میں بتائیے گا۔ اگر یہ ٹپ آپ کو اپلیکیبل نہیں لگتی تو بھی مجھے بتائیے گا، ان ریئلسٹک لگتی ہے تو بھی مجھے بتائیے گا، فیری ٹیل لگتی ہے تو بھی مجھے بتائیے گا۔ سو ہاؤ ٹو بی رچ، the richer you want to be, the kinder you have to be۔ آپ جتنے کائنڈ ہوتے چلے جائیں گے، جتنی زیادہ صلہ رحمی کو اڈاپٹ کر لیں گے، جتنی زیادہ کائنڈنس آپ اپنی زندگی میں، اپنے روزمرہ کے معاملات میں، اپنی گفتگو میں، اپنے بزنس میں، اپنی جاب میں، مطلب جتنے کائنڈ آپ ہو سکتے ہیں ہیومنلی پاسبل، آپ اتنے کائنڈ ہو جائیے۔ دس از بیسیکلی کو ایگزسٹنس ود دا نیچر، دس از بیسیکلی رب کی رضا میں راضی۔ آپ ہو کے تو دیکھیں۔ مجھے بہت سارے لوگ بہت اچھے اچھے میسیجز کرتے ہیں، بہت دفعہ میں سوچتا ہوں کہ میں ان کا رپلائی کروں، بتاؤں، پھر میں کہتا ہوں دفعہ مرو یار، کیا فرق پڑتا ہے۔
یاد رکھیں لوگ باتیں، کرٹیسزم، موکنگ، بلینگ، یہ سب کرتے کس کو؟ کبھی سوچا آپ نے؟ all those who are successful in their life, in any field of life, سارے لوگ صرف ان سکسیسفل لوگوں کو باتیں کرتے ہیں. کبھی آپ نے کسی لوزر کو بھی دیکھا ہے کہ کوئی اس کو کرٹیسائز کرتا؟ دنیا میں جتنے لوگ کامیاب ہیں، جتنے لوگ سکسیسفل ہیں، سارے لوگ ان کی موکنگ کرتے ہیں، ان کی بولنگ کرتے ہیں، ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں، ان کے اوپر کامنٹس کرتے ہیں، ان کو مشورے دیتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ یہ کر لیتے تو یہاں پہنچ جاتے، تو یہ کر لیتے تو وہاں پہنچ جاتے. جس طرح مجھے ایک بہت زیادہ کامنٹ سننے کو ملتا ہے کہ جی وہ آپ اس لیے کامیاب نہیں ہو سکے یا کامیاب نہیں ہیں کہ آپ ٹک کے ایک جگہ جو ہے وہ کام ہی نہیں کرتے. آپ نے 4 سالوں میں جو ہے اتنی جگہیں بدل لی. میں آپ کو بتا چکا ہوں میں نے 13 جگہیں پہ جو ہے وہ گیا، اور وہ 12 جگہیں جو تھیں وہ میں نے چوز کی تھیں. الحمدللہ رب العالمین. یہ جو 13ویں جگہ میرا اللہ مجھے لے کر آیا CST میگا مال کی فوڈ کورٹ میں، یہ جگہ میں نے چوز نہیں کی. سو مجھے ان 12 کی فکر رہتی تھی کیونکہ میں نے چوز کی ہوئی تھی. یہ 13ویں کی مجھے فکر ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ میں نے چوز نہیں کی ہے. اب آپ کہیں گے کہ میں نے جو ٹاپک ہے وہ رکھا ہے ہاؤ ٹو بی رچ اور کائنڈنیس کو اس کو ساتھ جوڑا ہے، تو اس بات کا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ وہ بہت گہرا تعلق ہے. آئی ایم ویری کائنڈ. میں جواب ہی نہیں دیتا، میں سمپلی اس کو رپورٹ کر کے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. مطلب ضرورت کیا ہے آپ کو مطلب اپنا سر کھپانے کی کہ جی فلانا کیا کہہ رہا ہے، فلانا کیا کہہ رہا ہے. بٹ کمنگ بیک ٹو دی اوریجنل ٹاپک، کبھی ایک جگہ مجھے یاد آیا اور میں آپ کو ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں. کافی سال پہلے کی بات ہے، جب میں کارپوریٹ ٹریننگز کرایا کرتا تھا تو بینک الفلاح کی ایک ٹریننگ کرانے کے لیے میں کراچی گیا ہوا، اور کافی سینئر مینجمنٹ اس میں آئی ہوئی، آپریشن مینیجرز اور برانچ مینیجرز کی ٹریننگ تھی. تو وہ سیشن لمبا ہو گیا، تو ایک برانچ مینیجر صاحب جو تھے وہ بڑے روڈ ہو گئے. انہوں نے کہا یار آپ نے اپنی دکانداری کے چکر میں جو ہے نا ہمیں لیٹ کر دیا ہے، اور آپ کو کراچی کی ٹریفک کا پتہ نہیں ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے، تو میں گھر لیٹ پہنچوں گا تو اب ٹریفک بلاک ملے گی تو فلانا تو دھماکہ. اچھا اسی رات میری فلائٹ تھی واپسی اسلام آباد کی. تو میں نے کہا یار آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، تو آپ گھر جو ہے نا 10 منٹ پہلے پہنچو. لیکن وہ طریقہ تب بتاؤں گا جب آپ اس کے اوپر ان لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل کریں. مجھے جتنی گالیاں نکالنی ہے نکال لینا، لیکن میرے کہنے پہ ایک دفعہ میرے کہے ہوئے جو طریقہ کار ہے اس پہ عمل کر لینا. 10 منٹ پہلے گھر پہنچ جاؤ گے، اس کی میں گارنٹی دیتا ہوں. اس نے کہا اچھا جی بتائیں. باقیوں نے بھی کہا جی ہمیں بھی بتا دیں. میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ جب ٹریفک میں پھنس جاؤ اور تمہیں راستہ ملنے لگے نا، وہ راستہ کسی کو دے دینا. بی کائنڈ. گھر 10 منٹ پہلے پہنچا. لیکن جی یہ بات کر کے میں نے سیشن آف کر دیا، میرے ذہن سے بھی نکل گئی، کیونکہ پھر وہ اس کے بعد سیشن آف کر کے مجھے وہ ٹریننگ سینٹر سے ہوٹل پہنچنا تھا. وہ رائڈ لیٹ ہو گئی، وہ دفعہ ہبڑ دبڑ کے اندر جو ہوٹل پہنچا، فٹافٹ چینج کیا. چینج کر کے جناب ہوٹل والوں کو میں نے ٹیلی فون پہ انفارم کر دیا ہوا تھا کہ میری فلائٹ ہے. میری جو وہ ہوٹل سے ایئرپورٹ کی شٹل تھی وہ ریڈی تھی. میں فٹافٹ اس میں بیٹھا، ایئرپورٹ پہنچا، جہاز میں بیٹھا. رات کو 11 ساڑھے 11 بجے میں اسلام آباد ایئرپورٹ اترا. تو موبائل سگنل آپ کو پتہ نہیں ہوتے. جب میں جہاز سے باہر نکلا تو 22 کالیں ایک اسٹرینجر نمبر سے. میں نے کہا یار یہ پتہ نہیں کس کو کیا ایمرجنسی پڑی ہوئی ہے. خیر میں چیک آؤٹ کر کے تو گاڑی میں بیٹھا، اور تو وہ پھر کال آ گئی رات کے 12 بجے. خیر میں نے السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ پیر ہیں؟ میں نے کہا بھائی جان کون بول رہے ہیں؟ کہنے لگے سر وہ مینیجر فلانا 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 وہ جس کو آپ نے بتایا تھا. سر میں 15 منٹ پہلے گھر پہنچا. میں نے کہا اچھا سٹوری سنا. کہنے لگا سر آپ کو بڑی گالیاں دیتا ہوا آ گیا تو کیسے. میں نے کہا چلو ٹرائی مارتے ہیں
کیا حرج ہے؟ کہتا سر وہ سگنل پہ پھنسے ہوئے تھے، سگنل بند ہو گیا، گاڑیاں نکلنی شروع ہو گئیں، لائنیں لگی ہوئی تھیں، مجھے جگہ ملی تو میں نے بریک مار لی۔ میں کہا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بریک مار کے میں نے ایک بندے کو کہا چل بھائی تو نکال لے گاڑی، اس کے پیچھے ایک اور بندے نے نکالی، تیسرے والے نے مجھے سلام کیا اور نکال لی، چوتھے نے گاڑی روک لی کہ اب تو نکل۔ کہتا سر میں نکل گیا۔ کہتا سر گھر تک اس طرح میں رستہ دیتا ہے، جہاں ٹریفک پھنسے مجھے نکلنے کا موقع ملے میں کسی اور کو نکلنے دوں۔ کہتا سر واللہ میں 15 منٹ پہلے گھر پہنچ گیا، آپ پیر ہیں سر، آپ نے میری لائف بدل دی۔ میں نے کہا نہیں یار میں نے لائف نہیں بدلی۔ کائنڈنیس سکھاتی کیا ہے؟ کائنڈنیس آپ کو اپنا رائٹ بھی دینا سکھا دیتی ہے۔ وہ آپ کا تھوڑی ہوتا ہے، آپ کو اللہ نے دیا ہوتا ہے، اور اللہ کے دیے کو آگے دے دینا کون سی کو کمال کی بات ہے یار، کر کے تو دیکھیں۔ آپ اپنے حصے کی روٹی کسی کو کھلا کے تو دیکھیں، اپنا اپنا رائٹ کسی کو دے کے تو دیکھیں، یہ والی کائنڈنیس کر کے تو دیکھیں۔ جتنی غیب کی آپ کو دعائیں پڑھنی ہے نا، یہ پیسہ اور عزت آپ کے پیچھے ایسے آئے گی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ معجزے کیسے ہو رہے ہیں۔ دیکھیں نا، مزے سے بیٹھا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، عبادت ہو رہی ہے، بزنس بند ہے، تقسیم ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے، کہاں سے آ رہا ہے اور جا رہا ہے۔ پھر یہ بے فکریاں ہوتی ہیں۔ پھر آپ اس طرح کبھی میری طرح کرسی پہ بیٹھ کے ویلاگ بنائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے یار بی کائنڈ، بی ہمبل، تاکہ قدرت آپ کے سارے معاملات سنبھال لیں۔ جب آپ مخلوق کے لیے کائنڈ ہو جاتے ہیں تو مخلوق کا کریٹر آپ کو ایسے اس کے ریڈار پہ آپ آ جاتے ہیں، اور مخلوق کے کریٹر کے ریڈار پہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو دنیا کی بے شمار بکواسیات سے باہر نکال دیتا ہے، سکون دے دیتا ہے۔ سو اف یو وانٹ ٹو بی رچ، بی مور کائنڈ۔ اپریل 7 کو انشاءاللہ فوڈ کورٹ کھل رہی ہے، یمدم حیدرآبادی چکن بریانی، حیدرآبادی بیف بریانی، چکن ٹکا بریانی، بیف کباب بریانی، چکن کباب بریانی، مٹکا بریانی فوڈ کورٹ پہ ملے گی۔ بیف سٹیک برگر، چکن سٹیک برگر فوڈ کورٹ پہ ملے گی۔ شپاٹا رول، پٹاخا رول ادھر ملے گا۔ دہی بلے، چنا چاٹ، فروٹ چاٹ، سموسے، پکوڑے، فرائز، لوڈڈ فرائز، وہ کون سے جی وہ گھومنے والے کہڑے فرائز ہوتے ہیں وہ بھی اتنے لبن گے، ٹھیک ہے جی۔ اور ہفتے اتوار کو حلوہ پوری بھی ملے گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، امیر ہونے کی ریس میں شامل ہو جائیں، بی مور کائنڈ، دیکھیں زندگی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، اینڈ ٹیل می اف آئی ایم رانگ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔